بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے پچھلے پیغمبر آئے، اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیغمبروں میں، ان کے دعوت میں، ان کے سیرت و کردار میں، ان کے انداز میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی سلسلے کے مختلف بزرگ ہیں، وہ ایک ہی مقصد کے لیے چنے ہوئے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ وہی دعوت، وہی پیغام، وہی انداز، وہی اسلوب اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے باقی پیغمبر اختیار کر چکے۔ ظاہر ہے کہ تفصیلات میں فرق ہوتا ہے، حالات کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی سلسلے کے یہ تمام اللہ کے چنے ہوئے غیر معمولی اعلیٰ ترین انسان ہیں۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من التورات، یہ مسیح علیہ السلام جو آئے تو یہ اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی جو ان سے پہلے کتاب اللہ کی موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرتے تھے، جس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ اعلان کرتے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ یہ بتاتے کہ میں اسی کتاب کے تقاضوں کے مطابق اس دنیا میں آیا ہوں۔ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور انجیل رہنمائی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اور کتاب ہے جس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو گزاریں جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ اس لحاظ سے ایک روشنی، اس میں ایسی ضمنی طور پہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یوں تو قرآن پڑھتے ہوئے مختلف باتوں پر جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں ان پر تبصرہ کرنا شاید موضوع بھی نہیں ہوتا، وہ تو سوال جواب میں ہی ہوتا ہے اور ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ایک نقطۂ نظر رائج ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک ہی کتاب ہے۔ قرآن نے تو بالکل صراحت کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، جس میں فیہ ہدی و نور، ہدایت ہے اور روشنی، یعنی ہدایت ہی اصل میں روشنی ہے۔ یہ گویا کہ ہدایت کی وضاحت ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا میں گویا کہ روشنی میں آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے تو وہ اندھیرے میں ہے۔ اندھیرے میں اس لیے ہے کہ اسے کچھ خبر نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اس سے
کیا توقع کی جا رہی ہے، آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، اور اسے آگے کی تیاری کیسے کرنی ہے، راستے کی مشکلات، راستے میں آنے والے آزمائشیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو چنانچہ روشنی بیان کیا کہ ان کتابوں، ان ہدایات کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس کی زندگی سیدھے راستے پر چلنے والی زندگی ہوگی۔ فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی کتاب تھی جو اس سے پہلے تورات کی شکل میں کتاب موجود تھی اس کی۔ اور یہ بات آج بھی انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ انجیل میں تورات کے بار بار حوالے بھی دیے گئے، اور مسیح علیہ السلام نے یہ بات واضح بھی فرمائی کہ میں تو تورات کے قانون کو ختم کرنے نہیں آیا، بلکہ تورات کے قانون کو نافذ کرنے آیا ہوں، اس کے کسی ایک نقطے کا بھی میں اس کو ختم کرنے یا اس کے بارے میں یہ بتانے نہیں آیا کہ اب اس کی اپلیکیشن نہیں ہے، اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ انجیل ہدایت تھی اور متقین کے لیے موعظت، نصیحت تھی۔ نصیحت یعنی ہم کو اس زندگی میں ایسے بیانات کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مواعظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کو سن کر ہم چونک جائیں، ہمارے سامنے سے گمراہی کے، غفلت کے اندھیرے ہٹ جائیں اور ہم صحیح راستے کو پالیں۔ اللہ کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ نے انجیل کے بارے میں یہ واضح فرمایا کہ وہ ہدایت اور روشنی اوپر بیان کیا، اور ہدایت و موعظۃ للمتقین یہاں بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا روشنی ہونا اصل میں اس پہلو سے ہے کہ وہ ایک موعظت ہے، وہ ایک نصیحت ہے جو کہ ان لوگوں کے کام آنے والی ہے جو پرہیزگار ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگرچہ کہ اللہ کی کتابیں، ساری کی ساری کتابیں انسانوں کے لیے ہدایت اور روشنی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ہدایت، ان کی نصیحت، ان کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ نے جو پیدائشی طور پر تقوی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز، اور غلط بات کرنے پر پشیمانی، پریشانی، گھبراہٹ جو رکھی ہے، اس کی قدر کرنے والے، وہ اپنے اندر کے گویا کہ اس تقوی کو برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو جب اللہ کی کتاب اس حالت، اس کیفیت میں پہنچتی ہے تو ان کے لیے وہ روشنی بنتی ہے، ان کے لیے وہ رہنمائی بنتی ہے، ہدایت بنتی ہے، نصیحت بنتی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دے، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کریں، اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، اور اب فرمایا وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق یعنی جو حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، نافرمانی کو آگے بڑھ کر اختیار کرنے والے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ یہ تینوں چیزیں، کافر ہونا، ظالم ہونا اور فاسق ہونا، یہ اصل میں ایک ہی حقیقت کے تین مختلف بیانات ہیں۔ جو شخص اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے،
ان کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے. وہ اس لیے بھی ظالم ہے کہ وہ اس سب سے بڑی حقیقت کو ٹھکرا رہا ہے کہ جو بالکل واضح ہے، جس کے حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور اس پہلو سے بھی وہ ظالم ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اور جو ظالم ہیں وہی کافر ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کر دے، خواہ زبانی خواہ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، وہی اصل میں ہے کہ جو کافر ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب، یعنی تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسی روایت، اسی سلسلے کی اب یہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا بالحق، یعنی یہ حق ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ صحیح اور غلط میں بالکل امتیاز کر دینے والی اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا فیصلہ بن کر آئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے اس کتاب کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے. میں نے گزارش کی کہ یہ تصدیق اس پہلو سے بھی ہے کہ یہ کنفرمیشن ہے کہ پچھلی کتاب یا پچھلی کتابیں وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں. کتاب اس لیے کہا گیا کہ اصل کتاب تو تورات ہے، باقی زبور اور انجیل وہ اسی کی وضاحتیں ہیں، اسی کی ایکسٹینشن ہے. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے بعض پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے. بعض چیزیں، حقیقتیں جو اس میں بیان ہیں، لیکن کسی موقع پر ان کی مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو وہ زبور میں اور انجیل میں کر دی گئی، لیکن اصل کتاب تورات ہے. فرمایا کہ اب ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی. یہ کتاب فیصلہ ہے اللہ کا، یہ قول فیصل کے طور پر آئی ہے اور یہ تصدیق کر رہی ہے، مطابق بن کر آئی ہے اس کتاب کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے. فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب اس کتاب کی نگہبان ہے. مہیمن یعنی سپروائز کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر نگرانی کر رہی ہے. قرآن مجید اب اللہ کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید محفوظ کتاب ہے. تورات، زبور، انجیل بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو، ان کے ٹیکسٹ کو محفوظ رکھا جائے گا. اور کیوں فیصلہ نہیں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ایک امتحان رہے، اور اگر کسی نے اس امتحان میں گڑبڑ کرنی ہے تو بے شک کرے. بھائی یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو عام طور پر کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. چنانچہ تورات، زبور، انجیل کے معاملے میں اگر بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دنیاوی اغراض، مصلحتوں کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ بھائی ایک زندگی ایک امتحان ہے، اور اگر
کچھ کر بھی لے گا کوئی تو کیا نقصان کرے گا، بعد میں آنے والے پیغمبر ٹھیک کر دیں گے، پیغمبر تو بار بار آتے رہیں گے۔ لیکن جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہوگی، تو پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کے امکان کو ختم کر دیا۔ اب اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو تفسیر میں کرے گا، اس کی انٹرپریٹیشن میں کرے گا، لیکن کتاب جو ہے وہ اپنے اوریجنل پرسٹائن فارم میں برقرار رہے گی۔ فرمایا کہ یہ اب اس کتاب کا رول ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی نگران ہے۔ نگران ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہی مطلب ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کے بارے میں اعلان کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، باقی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا تو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان کے بارے میں فیصلہ اب اس مہیمنن علیہ نگران کے ذریعے سے ہوگا کہ ان میں جو کچھ بیان ہے وہ کتنا قابل قبول ہے اور کتنا ہے کہ جس کو رد کیا جائے گا۔ چنانچہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے کنفرم کیا، کچھ باتیں وہ ہیں جن کو قرآن نے ریجیکٹ کیا، اور بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جن پر قرآن نے خاموشی اختیار کی اور چھوڑ دیا پڑھنے والوں پر کہ وہ اپنے قرآن کے علم کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیں کہ آیا ان کو وہ باتیں ایکسیپٹیبل لگتی ہیں یا نہیں لگتی۔ لیکن بڑے پورشن کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کنفرم کیا کہ جب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ تورات میں یہودیوں کے لیے اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ قل فأتوا بالتورات، تم لے آؤ، ان سے کہو کہ لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اور پڑھ لو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو گویا کہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اللہ نے اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بات بیان کی سورہ قاف میں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، مگر ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس غلطی کی اصلاح ہے کہ جو بالکل آغاز میں بائبل کے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اور یہ بات تو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم تھے، نعوذ باللہ وہ ابن اللہ نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو قرآن کو بتایا گیا کہ یہ مہیمنن علیہ ہے، یہ نگران ہے پچھلی کتابوں کی۔ فاحکم بینہم، چنانچہ اے پیغمبر آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خواہشات جب قرآن مجید لفظ استعمال کرتا ہے اس سیاق سباق میں، کانٹیکسٹ میں، تو اس سے مراد ہوتی ہے ان کی بدعتیں، جو دین میں لوگ اپنی خواہش سے اضافہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جو دین کے نام پر انہوں نے دینی روایات اور پریکٹسز جاری کر دی ہیں، ان کو آپ نظر انداز کریں۔ ظاہر ہے آپ کو بتانے کا مقصد آپ کے ساتھیوں کو بتانا، اور آپ کو بتانے کا مقصد ان لوگوں کو بتانا کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا چکے تھے۔ جب کبھی بھی بدعت دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو اصل میں وہ انسانوں کی خواہش ہوتی ہے، جو بعض لوگ اپنی خواہش کے مطابق دین ایجاد کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگ اندھے بہرے اسی کو
فالو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عما جاءک من الحق، ہٹتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے اس سے کہ جو آپ کے پاس آ گیا حق میں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے دین کے اس پہلو کو کہ جو حقیقت میں اللہ کا دین نہیں ہے اور جو محض اپنی خواہش کے بلبوتے پر، بنیاد پر انہوں نے اپنے دین میں شامل کر لیا ہے، آپ اس کو اہمیت نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اس حق سے دور ہو جائیں، ہٹ جائیں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک شریعت، ایک منہاج دیا ہے۔ یہ منہاج اصل میں شریعت کی وضاحت ہے، یعنی لائحہ عمل۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جس امتحان میں انسانوں کو بھیجا، اس میں اس نے وقتاً فوقتاً جو اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ شریعت بھیجی، تو اس میں کچھ فرق رکھا، یعنی بہت کچھ تو وہ ایک ہی طرح کی تھے معاملات، لیکن حالات کے، زمانے کے لحاظ سے اللہ نے کچھ فرق رکھا۔ فرمایا یہ ہم نے ہر امت کے لیے کیا، جو بھی گروہ ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو مختلف شریعتیں دی اور مختلف لائحہ عمل دیے، زندگی گزارنے کے طریقے دیے۔ ہمارے ہاں جمعے کا روز ہے کہ جو وہ دن ہے کہ جس دن عبادت کے لیے خاص اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ہے۔ خیر عیسائیوں نے تو اپنے طور پر اتوار کو اختیار کر لیا۔ تو فرمایا کہ اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں کہ ہم نے تم کو ایک شریعت دی، یعنی ایک لائحہ عمل دیا۔ اب ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک دین پر وہ پیدا کرتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تم کو مختلف ادیان، مختلف شریعت کے حامل ماننے والے ہونے کے طور پر پیدا کیا، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے لوگوں کو، انسانوں کو مختلف ادیان میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین میں پیدا کر دیتا، مگر اس نے یہ چاہا کہ لوگ مختلف پس منظر میں پیدا ہوں اور پھر اس میں آزمائے جائیں۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کے دین میں اندھے بن کر ایسے نہ انوالو ہو جائیں کہ آپ کوشچن ہی نہ کریں، آپ سچائی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، اور آپ کہیں کہ جی ہم کو ہمارے آباء و اجداد نے دیا ہے تو ہم تو اس کو ایسے ہی مانیں گے۔ بلکہ اللہ نے انسانوں کو یہ انسینٹو دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سچائی کے متلاشی رہیں، وہ حق کو جاننے کے لیے کوشاں رہیں، بیتاب رہیں، اور ڈھونڈتے رہیں، جانتے رہیں، بیکار باتوں کو نظر انداز کریں، صحیح باتوں کے درپے ہوں۔ اللہ نے یہ چاہا کہ وہ آزمائے تم کو اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا۔ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکی کے معاملات میں آگے بڑھو، سبقت لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم حق کے متلاشی رہو، نیکی کے کاموں میں شریک رہو،
نیکی کے کاموں میں جب تم شریک رہو گے اور آگے بڑھو گے، تمہارے دل میں پاکیزگی پیدا ہوگی، تم تعصب کا شکار نہیں ہوگے، اور حق پسندی اگر تمہارے اندر ہے تو تم بہتر سے بہتر کی طرف، خوب سے خوب تر کی طرف تم آگے بڑھتے رہو گے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو ہندو، کسی کو سکھ، کسی کو مسلمان، کسی کو عیسائی، کسی کو یہودی، کسی کو چینی پیدا کیا۔ یہ اللہ کے تقسیم کیے ہوئے مختلف مذہبی گروہ ہیں۔ ان میں اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم اس اختلاف میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ چنانچہ تم خیر میں آگے بڑھو، جھگڑوں میں مت پڑو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مذہب کو نفرت کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے اندر سے نفرت کے عنصر کو ختم کر دو۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ بات کر رہے ہو تو دوسروں کی ان باتوں کے بارے میں حساس ہو کہ جن کے بارے میں وہ حساس ہیں، اور بات کرو تو سلیقے سے کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تمہاری بات سن کر بدک جائیں۔ اور نظریات میں وہ نظریہ اختیار کرو کہ جو نظریہ ٹھیک لگتا ہے، جو نظریہ سچا ہے، جس کے بارے میں انسان کا ضمیر، اس کی عقل مطمئن ہوتی ہے۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، جمیعاً تم سب کے سب کا۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں تم فیہ، جن میں تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ بات کہ، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ بھی سنایا کہ احکم بینہم، تم فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق، اس پیغام کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ ولا تتبع اہواءہم، اور تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ان کی خواہشات یعنی میں ابھی آپ کو بتا چکا، یعنی ان کے دین میں جو بدعتیں شامل ہو گئیں، جس کو کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے ایجاد کیا۔ بدعت ہمیشہ کسی وقتی ضرورت کے لیے ایجاد ہوتی ہے۔ لوگ یا تو کوئی دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں، یا کوئی دین میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں، یا ادھر ادھر کے لوگوں کی ٹریڈیشن سے متاثر ہو کے وہ اپنے دین میں کچھ دین ہی کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ جو اپنے اندر ایک اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان کی بنیاد پر ایک اپیل رکھتا ہے، وہ اپیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی، اور ظاہر ہے کہ آپ کو ہدایت کرنے کا مقصد آپ کے ذریعے سے باقی لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات، یعنی خواہشات پر مبنی ان کے دین اور بدعات کی پیروی مت کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور تم بچو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تمہیں ہٹا دیں بعض ان چیزوں سے کہ جو اللہ نے نازل کی تمہاری طرف۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ سارے کے سارے دین کو تم سے چھین لیں، وہ یہ کریں گے کہ بعض چیزوں کو وہ تمہارے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ کریں گے اس لحاظ سے کہ وہ فتنہ پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوشیار رہو، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قائل کر دیں، تمہیں مائل کر دیں، متاثر کر دیں، اور تم بعض اس حصے سے اللہ کے کلام کے کہ جو اس نے نازل کیا تم ہٹ جاؤ۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا،
یعنی یہ اہل کتاب جن کے سامنے تم اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہو، ان تولو، اگر انہوں نے منہ موڑا، فعلم، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ وہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہی بات ہے جو قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی، کہ اللہ کا پیغام جب انسانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو نہیں مانتے۔ جو لوگ نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، ظاہر ہے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر تو بات سمجھائی جائے گی، پھر تو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ کی غلط فہمی کے بارے میں یہ وضاحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن لوگ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا دل ہی مائل نہیں ہوتا، انہیں دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ انسان جو زندگی میں گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اس کے دل پر گرد و غبار، گندگی چھا جاتی ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اسالیب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَاعْلَمْ انما یرید اللہ، جان لو کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں وبال پہنچے، نتیجہ پہنچے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کا۔ وہ گناہ ہیں کہ جو حائل ہو جاتے ہیں ان کے اور اللہ کے پیغام کے درمیان، اور وہ ماننے سے محروم ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ منہ موڑتے ہیں۔ یہاں یہ جو کہا گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو ان کے اوپر مصیبت نازل کرے، سزا دے ان کو ان کے بعض گناہوں کی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے ہاں یہی فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کے خلاف برسر عمل ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اور موقع ملنے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہدایت اور ہدایت لائے ہوئے پیغام کی طرف مائل ہونے سے روک دیتا ہے۔ ان کے اندر اس کی طرف میلان، دلچسپی، رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے بہت سے لفاسقون، فاسق نافرمان ہیں۔ وہی بات، وہ نافرمانی کی ہے انہوں نے، اور اب وہ دین کے، اللہ کے پیغام کے قریب آنے سے محروم ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں، یہ ظاہر بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، ان یہودیوں کی خاص طور پر کہ جو اس وقت موجود تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ بیان ہوا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کیا اس جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ چنانچہ یہ بات آپ کو معلوم ہے، پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے فیصلہ کرنے کی گزارش کرتے، اگرچہ کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تورات کے ماننے والے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے کہ فیصلہ ان کو وہ ملے کہ ان کی مطلب کا ہو۔ کبھی ایسا کرتے اور کبھی ایسا کرتے کہ وہ قرآن مجید کے فیصلے سے گریز کرتے، کیونکہ
وہ ان کو سوٹ نہ کرتا، منافقین بھی ایسا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کا قانون آ گیا، تو اس کے بعد تو ہر چیز، چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو، وہ جہالت ہے. اس لیے کہ خدا کے فیصلے کے آگے تو کسی کا فیصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، یہ خود بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر اور کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے. لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے پیغام کی قدر نہیں، وہ پھر گریز کریں گے جب کبھی ان کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی فیصلے کے مطابق اگر معاملات طے ہو گئے تو ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی جو دنیاوی اغراض ہیں، ان پر زد پڑے گی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا، وہ انہی کی کیٹیگری میں شمار ہوگا. یعنی یہ بات جب واضح ہو گئی کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ یہودی، یہ نصرانی جو مدینہ منورہ میں تھے، اس کے خارج میں بھی تھے، جو قرآن مجید کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، خود بھی گریز کر رہے تھے، دوسروں کو بھی گریز کرنے، انکار کرنے کا مشورہ دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو پھر تم انہی میں شمار ہوگے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں میں کہ جنہوں نے کہ ایک غلط روش اختیار کر لی ہے، تو اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے وہ پیش کرنے والے ہیں، اس کا وہ پرچار کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا پرواہ، ہم تو ان کے ساتھ شامل رہیں گے، ہماری اور ان کی دوستی ہے. تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا، یعنی پھر اس کا شمار اللہ کے ہاں انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تو میں نے آیت کا مطلب آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہی آیت ہے اور اسی طرح کی بعض دوسری آیات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں، یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا واضح طور پر دو ٹوک برملا بیان کر دیا، اظہار کر دیا. میں گزارش کروں کہ قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اگر کوئی اچھے کلاس فیلوز ہیں، نان مسلمز، اچھے ہمسائے ہیں، اچھے کولیگز ہیں، اچھے باسز ہیں اور سبارڈینیٹس ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، تو آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ باقی باتیں تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کی خواتین سے کم مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس کا کیا کیجیے.
کیا ان سے نکاح تو ہو سکتا ہے مگر دوستی نہیں ہو سکتی؟ اور ان کے جو رشتہ دار ہوں گے، کوئی سسر ہوگا، کوئی سالہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ؟ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر لوگوں نے اس کی کچھ تعویل کرنی شروع کی۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ دونوں باتیں ایک ساتھ بن جائیں، کہ یہاں اس سے دوستی سے دوسرے کا ولی بننے سے مراد ان کو حقیقت میں اپنا رازدان بنانا، محرم راز بنانا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو بعض یہودیوں نے اور نصرانیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ابھی ہم پیچھے پڑھا ہے۔ اس سیاق میں قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ جو الیہود اور النصارہ ہے، ان کے ساتھ ایک الف لام لگا ہوا ہے، جس کا یا تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام دنیا کے یہودیوں اور تمام دنیا کے نصرانیوں کے بارے میں تمہارا یہی رویہ ہونا چاہیے، یا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ خاص یہودی اور کچھ خاص نصرانی ایسے ہیں کہ جن سے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود اس کی اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بعض اہل کتاب کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہے، تم ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی وہ کہ جن کا بھی ذکر ہو چکا ہے اور جو قرآن مجید کو کے پیغام کو کہ جو ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے، اس بات کی دلیل ابھی اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگلی آیات میں آپ یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، کہ وہ ان کی طرف بڑھیں گے آگے خوب جوش و خروش کے ساتھ، ان سے گویا کہ دوستی کے پینگے بڑھائیں گے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشان تصیبنا دائرتن، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یعنی یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کہیں کوئی کسی مصیبت میں ہم نہ پھنس جائیں، ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے تم کو، یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو یعنی مسلمانوں فتح دے۔ او امر من عندہ، یا تو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، یعنی کوئی ایسی بات ظاہر کرے جس سے کہ ان کے اندر کا نفاق، منافقت سامنے آ جائے۔ امر من عندہ، اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما اسروا، پھر وہ جو کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، نادمین، اس پر شرمندہ ہو۔ یعنی یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا پول کھلنے والا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہونے والی ہے۔ سو یہ اس وقت چھپا رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، لیکن عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب بھی اس کے رسول آتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے ہیں کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد حق اور باطل، ایمان اور کفر، صحیح اور غلط الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے معاملے میں ہو جائے گا، اور جب ہو جائے گا
تو یہ پچھتائیں گے، یہ نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی جب یہ ہو جائے گا، ان کا بھید کھل جائے گا، تو اس موقع پر اہل ایمان کہیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ تھے جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی بڑھ چڑھ کر، یعنی منافق اپنے منافقت کو، نفاق کو چھپانے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، سورہ منافقون میں کہا نا کہ وہ اپنی قسموں کو اپنے لیے ایک ڈھال بناتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ بچ جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو خدا کی قسم ایمان والے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ کوئی چھپ چھپا کے کوئی بات چیت نہیں کرتے اور سازشیں نہیں کرتے۔ انہم لمعکم، یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نامراد ہو کر رہیں گے، ناکام ہو کر رہیں گے۔ یہ جو آخری بات ہے یہ بڑی قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو ڈیزائن کیا ہے، انسان کچھ مجبور ہے کہ وہ نیکیاں کرے، برائیاں کرتے ہوئے نیکیاں بھی کرے۔ تو ہم سب لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہوئے دو امکانات ہوتے ہیں۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، کچھ تو وہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، وہ ان غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا اور اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ بار بار اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی ان برائیوں کو معاف فرما دیں گے کہ جو برائیاں ان سے ہو جاتی ہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ لیکن نیکی کرنے والے انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ایسی برائیاں کرتے ہیں جن پر وہ نادم نہیں ہوتے، جن پر وہ اصرار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ حق بات کو ماننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایسے بڑے جرائم کرنے والوں کے بارے میں، ان میں بڑے گناہ بھی ہیں جو اصرار کرتے ہیں، شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، دوسروں کے حقوق تلف کرنا ہے، تکبر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ ان سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیکی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ معاملہ ظاہر ہے کفر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے، جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حقیقت کا، تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے، ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ بات ٹھیک ہے، لیکن کافر کون ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھی برائی کو کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر نیکیاں تو ہوتی رہتی ہیں اس سے عادتاً، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بالکل کام نہیں آئیں گی۔ تو یہاں ان کے منافقین کے بارے میں فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، چنانچہ وہ نامراد ہو کر رہ گئے، اب وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔
میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں، جو آیات ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آج آیت نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 سے اپنا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر، یعنی پیغمبروں کے، پچھلے پیغمبروں کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتے تھے اس کی کہ جو ان سے پہلے موجود تھی ہدایت، من التورات، تورات میں، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی ان کو انجیل، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ انجیل تصدیق کرتی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے من التورات، تورات میں ہے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور یہ انجیل بھی ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ بل یحکم اہل الانجیل، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ اہل انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام، تورات میں بیان کیے ہوئے احکام کی پیروی کریں۔ یہ جو آج کے کرسچنز نے سینٹ پال کے نقطہ نظر کو اختیار کر لیا، جس میں سینٹ پال نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ایک تو یہ کہ کرسچنز کہلائیں گے، اور وہ تورات کی شریعت کے پابند نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام مسیح علیہ السلام کے ماننے والے وہ تورات کے پابند قرار دیے گئے تھے، اور یہی اصل میں اہل انجیل سے اللہ کا تقاضا تھا۔ فرمایا کہ وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے اسی طرح سے آپ پر کتاب نازل کی، بالحق، جو حق ہے، جو فیصلہ کرنے آئی ہے، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے آئی ہے، ایک قول فیصل ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، مطابق بن کر آئی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے کتاب میں موجود ہیں تعلیمات۔ کتاب یعنی میں نے گزارش کی تورات، ومہیمنا علیہ، اور یہ اس پر یعنی کتاب پر نگران ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، چنانچہ آپ اے پیغمبر فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عما جاءک من الحق، انحراف کرتے ہوئے اس سے کہ جو آ گیا آپ کے پاس حق میں سے۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو شریعت یعنی ایک لائحہ عمل دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک امت، ایک دین کا کاربند بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اس نے یہ چاہا کہ وہ تم کو آزمائے اس میں کہ جو اس نے تم کو دیا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا سب کے سب کا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
یعنی تم نیکی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنا کام کرو، سچائی کو تلاش کرتے رہو، باقی رہی اختلافات تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس دنیا میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی جیت ہو جائے اور کسی کی ہار ہو جائے۔ یہ جو ہمارے یہاں لوگ مناظرے کرتے ہیں، یہ بالکل ایک بیکار چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ تم فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور ہٹا نہ دیں، عن بعض ما انزل اللہ، بعض ان باتوں سے جو اللہ نے نازل کی، الیک، آپ پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تو بس چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں عذاب، سزا پہنچے، نتیجہ پہنچے ان کے بعض گناہوں کا۔ یعنی سب گناہ نہیں، بعض گناہ ایسے، جیسے کہ میں نے گزارش کی، سخت ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، لفاسقون، کے جو نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا جاہلیت کے حکم کو وہ چاہ رہے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ کے حکم، فیصلے سے زیادہ بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، تم نہ بناؤ ان یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء، دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم، اور جو دوست بنائے گا ان میں سے ان کو، منکم، تم میں سے، اے مسلمانوں، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، کہ وہ تیزی دکھائیں گے ان کی طرف، سرگرمی سے دوستیاں کریں گے ان سے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں کہیں کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو کیا خبر کہ اللہ فتح لے آئے، یعنی مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح۔ او امر من عندہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ اپنی طرف سے لے آئے، جس کے نتیجے میں فیصبحوا، وہ ہو جائیں، علی ما اسروا فی انفسہم، اس پر کہ جو کچھ انہوں نے چھپایا اپنے اندر، ہو جائے نادمین، شرمسار، نادم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے رہے تھے قسمیں کھا کھا کر اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہوئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو وہ ناکام، نامراد ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یہ جو سوال ہے، وچ آیت وچ سورہ، آپ ایسا کیجئے کہ یا تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو میسج بھیج دیتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں، تو آپ کو آسانی ہوگی۔ ویسے میں چونکہ بالکل ہی نان ٹیکنیکل ہوں آئی ٹی کے معاملات میں، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیسے فیس بک پہ اس کو پہلے سے لکھ دوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں لفظ رسول ایک عام آدمی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا رسول کسی عام شخص کو کہا جا سکتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر آئے؟ آپ نے خود ہی تو بتا دیا کہ کہا گیا ہے۔
یہ بھی ہے اسی سورہ مبارکہ میں رب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی سورہ میں لفظ دین استعمال ہوا ہے، اس مفہوم میں نہیں جس میں ہم دین سمجھتے ہیں بلکہ قانون کے مفہوم میں. معلوم یہ ہوا کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، ان کا مفہوم ایک تو لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اصطلاح میں جو اصطلاح بن جاتی ہے، تو اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے لفظ رسول جو ہے یہ اس کے لیے آئے گا کہ جو کوئی پیغام پہنچانے والا ہو، اور یہی لفظ ہے کہ جب ایک اصطلاح بن گیا تو اصل میں یہ ان پیغام پہنچانے والوں کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ نے چن لیے ہیں اپنے پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو یہ خاص مقام دے کر کہ جو وہ جب جائیں گے اپنا پیغام پہنچائیں گے اور ان کا انکار کیا جائے گا تو ان کی قوم پر کا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں فیصلہ کر دے گا. تو یہ اب ان نبیوں کے لیے یہ لفظ رسول استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید میں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. سوال کیا نماز میں بھی کوئی احکام ملتے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں؟ یعنی اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد جو ان کے جانشین بنے، ان جانشینوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور یوں نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب، نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنی چھوڑ دی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بالکل بیکار ہو گئی، بے وزن ہو گئی، غیر مؤثر ہو گئی. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں لیکن ہماری توجہ نماز کی طرف نہ ہو، ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فحش اور منکر سے، فحش اور دوسری برائیوں سے روکتی ہے. لیکن اس کا روکنا ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی برائی کرنے لگتے ہیں تو ہماری نماز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے روکتی ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے. لیکن اگر انسان اس کو نظر انداز کرے تو پھر نماز روکنا چھوڑ دیتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ نماز گویا کہ ضائع ہو گئی، اس لیے کہ انسان نے اس میں خود ہی بیان ہو گیا واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی. جناب چلیے جی، آج اتنا ہی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.